300 قرآن کی آیتیں مولا علی کی شان میں اتری ہیں۔ یہ میں پڑھے لکھے بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 310 آیتیں ہیں جو اللہ نے علی کی شان میں نازل کی ہیں۔ میں پڑھا لکھا بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو انگلی پکڑ کر مومن کو مصطفیٰ کی دہلیز تک نہیں لے کے جاتی، اور جب اس دہلیز کا گیٹ کھلتا ہے تو آگے مصطفیٰ بھی ملتے ہیں، مرتضیٰ بھی ملتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ لوں کہ ہر آیت ہی نبی کے آل کی وکیل ہے۔ بولے نہیں آپ میرے ساتھ؟ میرا خیال دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ نمل کو کھول رہا ہوں، اور یہ 87 نمبر سورہ ہے جو میں کھول رہا ہوں، اور جو آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں یہ میرے سامنے ہے، یار 87 نمبر آیت ہے، 87 نمبر۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ، وا کا معنی ہے اور، یوم دن یعنی قیامت، ینفخو پھونکا جائے گا، فی الصوری سور، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی جو کوئی بھی آسمان میں ہے، ومن فی الارضی جو کوئی بھی زمین میں ہے، سب کے سب گھبرا جائیں گے، اللہ، بھائی اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، درمیانے کلام میں جب لفظ اللہ آتا ہے نا جی تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے، یعنی جو بات پہلے ہوتی ہے نا، اللہ آ کے اگلی بات آ کے پچھلی کو الٹتی ہے۔ جناب میری گل سنو، میں دوبارہ گزارش کرنا، جدوں کسی جملے دے درمیان اللہ ہوندا ہے نا جی، جیڑی گل او دے تو پہلے ہوئی ہے نا، وہ جیڑی گل اگے ہوندی ہے نا وہ پہلی نو الٹ دیندی ہے۔ اچھا کوئی گل نہیں، لا الہ مانے کوئی لائق عبادت نہیں، یہ کلمہ کفری ہے کہ کسی دی عبادت ہے ہی نہیں، فوراً فرمایا الا اللہ، اللہ ہے نا۔ بھئی ہون یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ کس طرح ہے؟ اللہ نال، یہ دا مطلب ہے اللہ نے جڑی گل پہلے ہوئی ہے نا، وما خلقت الجن والانس، بھئی اگر ایتھے رک جائیے نا تو دا معنی بندہ اللہ نے بندے تے جن کوئی نہیں بنائے، فوراً فرمایا اللہ میں ہی بنائے نے۔ دیکھیں جی میں اگر اب بھی نہیں واضح کر سکا تو میں پھر عرض کرتا ہوں، والعصری، مجھ اللہ کو عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسری، تمام انسان خسارے میں ہے، کوئی نہیں بچیا، الا الذین آمنوا، مومن بچ گئے نے نا اللہ دی وجہ تو۔ ہن دسو جی اللہ کی کردا ہے؟ بیٹا بولو جی اللہ کی کردا ہے؟ جیڑی گل اگے ہوندی ہے نا، وہ جیڑی پہلے ہوئی ہے نا انہوں وہ الٹ دے۔ ہن سارے توجہ کرو، فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا جائیں گے، بولے نہیں سارے، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا جائیں گے، اللہ، یہ مطلب کچھ بندے نے جڑے قیامت آن تے بھی گھبرائے نہیں، مسکرائے نہیں، گھبرائے نہیں ہو، یہ مطلب کچھ بندے قیامت آن تے مسکرائے نہیں۔ یا اللہ، وہ کون نے؟ فرمایا من شاء اللہ، جنہیں خدا چاہے، جنہیں خدا چاہے،
یہ جڑے گھبرائے نے نا یہ خدا نو چاہتے نے یار میں آسان کرنا آسمان والے خدا نال پیار کر دینے گھبرا گئے نے ساری زمین والے بھی خدا نال پیار کر دینے گھبرا گئے نے قیامت آمتے مسکرائے ہونے جنہاں نال خدا پیار کر دے اے بندے کون نے جنہاں نال خدا پیار کر دے اے 60 منٹ بعد پتہ لگنا ہے انہوں پڑھ کے او گل سنو اللہ دی قسمیں جڑے تواڈے ذہن چائے نے نا وہ نہیں تے جڑے میں کڈنے نے نا وہ تساں حیران ہو جانا ہے دوبارہ عرض کرنا چاہنا وَكُلٌ آتَوْهُ دَاخِرِينَ آیت ختم ہو گئی مسکرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے اچھا پروردگار یہ بندے کون ہیں جو قیامت کے آنے پر کوئی سن دیو پہ کوئی سمجھ دیو پہ کی قیامت آئیے تے بندے مسکرائے نے جنہ قیامت آن تے جنہ دا ہاشا نکل گیا ہے وہ موت نو کی سمجھ دینے بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی بھائی جو قیامت کے آنے پہ مسکرا رہے ہیں شاہ جی وہ موت کی آنکھ میں تو آنکھ ڈال کے مسکرا رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اب پروردگار وہ کون ہے میں ایک آیت کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھ کر متصل میں اگلی آیت کو پڑھ رہا ہوں اسی یعنی مضمون کے ساتھ یہ آیت تعلق رکھتی ہے اللہ فرماند ہے من آ جڑے بندے نے نا جنہوں میں چاہنا یہ جدو میرے کول آؤں گے نا پروردگار پھر فرمائے بالحسنہ ان کے پاس ایک نیکی ہوگی ایک نیکی نیکیاں نہیں ایک نیکی اچھا یا اللہ پھر فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اوہ میں فوراً جنت دوں گا کہا دیتے اوہ آنکھو ایک نیکی تھے اچھا یا اللہ پھر فرمایا وَهُمْ مِنْ فَضَائِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ یہ ہوئی وہ ایک نیکی ہے جڑی انہوں میرا محبوب کر گئی ہے تے قیامت دی گھبراہٹ تو امان دے گئی ہے کی ایک نیکی ذرا سارے بولو نا یار اے قرآن حکیم پہ کوئی کیمرہ چل دے پہ آڈیو ویڈیو کو چل دے نا پہ کیمرے تو دنیا تک میری آواز چلی جائے گی نا کیا دین ایک نیکی دا نہ ہے فرمائے نہیں دین تے نیکیاں دا نہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو میں سورہ طٰہٰ میں ہوں 20واں سورہ ہے میں 131 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کرو بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو بچوں کو نماز کا آرڈر کرو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی مصلی پر آ جاؤ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے نحن نرزقو کہا ٹبر مسلح پہ لاؤ رزق میں برکت کا وعدہ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ نماز ایک نیکی ہے نا جی اچھا بھئی پھر میں عرض کرتا ہوں محبوب خذ من اموالہم صدقاتن اپنے مریدوں سے زکوٰۃ وصول کرو سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں 103 نمبر آیت لے رہا ہوں خذ من اموالہم صدقات محبوب اپنے امیر مریدوں سے زکوٰۃ وصول کرو تو طاہرہم ان کا تزکیہ کرو تو زکیہم ان کا تزکیہ کرو ان کا تصفیہ کرو وصلی علیہم ان کے لیے دعا کرو ان صلاتک سکن لہم آپ کی دعا بلا شبہ ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی کیونکہ زکوٰۃ بھی تو نیکی ہے سارے بولو زکوٰۃ ایک چلو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اہل ایمان روزہ تم پہ فرض ہے اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن
تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة جب تم روزے پورے کر لو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ تو اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس مہربانی پر جو اللہ نے تم پر کی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں نے تم سے روزے رکھوائے ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے نہ شکرے نہ رہنا کیونکہ روزہ بھی تو نیکی ہے بولو جی سارے روزہ ایک نیکی ہے نماز ایک نیکی ہے زکوٰۃ ایک نیکی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اگر 4 پیسے آ گئے تو مکے آؤ پھر سے کہہ رہا ہوں اگر 4 پیسے آ گئے تو مکے آ جاؤ اگر استطاعت ہے تو مکے آ جاؤ اور فمن فرض فیہن الحج جب تم پہ حج فرض ہو جائے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تزودوا زادرا ساتھ لے کر آؤ فإن خیر الزاد التقوی میں نے بندے مکے اس لیے بلائے تھے تاکہ متقی ہو جاؤ حج بھی نیکی ہے بھائی زکوٰۃ بھی نیکی ہے بھائی روزہ بھی نیکی ہے بھائی نماز بھی نیکی ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض تمہارے بزرگوں کا احترام بھی تو نیکی ہے تم اپنے چاچے کا حیا کرو یہ بھی تو نیکی ہے تم اپنے مامے کی عزت کرو یہ بھی تو نیکی ہے اپنے بزرگوں کی عزت کرو یہ بھی تو نیکی ہے بھائی یہ بھی تو نیکی ہے دیکھیں اگر مجھے یاد آ جائے اور وہ آیت سامنے آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی کہ حضرت یوسف کا دل کیا کہ اس سارے پرا چلے جان اے بنیا بین نہ جائے صرف سارے باقی ٹور جنتے بنیا بین کسے طریقے نال رہ جائے اے نہ جائے او جناب پھر بلا جواز حضرت یوسف بنیا بینو رکھ نہیں سن سکتے جواز پیدا کیتا گیا کہ جس پیمانے نال کنک تولی گئی سی نا وہ بنیا بین دے توڑے بھی سی دیتا گیا جدو توڑے وے سی دیتا گیا نا تے او پھر بندے ٹرے نہ جدوں تے آواز آئی جی او دروپا نہیں لبدا پیا ٹوپا نہیں پنجابی ہے نا جی ہوں او ٹوپا نہیں لبدا پیا انہاں کہا جی او جڑے بندے کنان تو آئے نہیں ذرا انہاں دی تلاشی لو جدو تلاشی لئی تے بنیامین دے توڑے وچوں او ٹوپا برآمد ہو گیا حضرت یوسف جناب جج دی کرسی تے بہ گئے جج بن کے یعقوب دے سارے پتر جڑے نے وہ سامنے کھلو گئے تے بنیامین جڑا ہے وہ کٹہرے وچ کھلو گیا حضرت یوسف فرمانے ہاں بھئی گل کرو اے بندے چوری کیتی ہے تسی کی آندے ہو اللہ فرماندا ہے قالو این یسرق سارے پرا کہنے لگے اے تے ہے ہی چور چلو ایتھو تک تے ٹھیک سی نا کہ چلو جی یہ تے ہے ہی چور کہنے لگے فقد سراق اخن لہو من قبلو اے دے تو پہلا اے دا ایک پرا سی وہ بھی چور ہی سی شاہ جی نبی ہوئے اتوں بادشاہ ہوئے اتوں تخت بیٹھا ہوئے او دے منہ تے بندے اکھن چور ہی سی میرا خیال ہے کو میرے ورگا نلائق ہوندا تے اندا انہاں دی پوری خبر لو اللہ فرماتا ہے حضرت یوسف اس ویلے مسکرا کے پراواں دی گل سنی ان سنی کر کے دسیا پراواں نال پیار بھی نیکی ہے پرا دا پرا نال پیار بھی نماز بھی نیکی ہے روزہ بھی نیکی ہے بزرگاں دا او بھائی وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا رات نو سون تو پہلا ماں دے قدم دبانا بھی نیکی ہے جنوں چنگی لگی وہ چپ کیوں بیٹھا ہے یار رات نو اپنے بابے نو دعائی کھوانا بھی نیکی ہے وعاشروہن بالمعروف اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرنا نیکی ہے اس نیکی تے پریشان کیوں گئے ہو نہیں تسی نام ہی منو پھر بھی بچیاں دی ماں نال بھی پیار نال گل کرنا نیکی ہے یہ نیکی 2-4 بندے مننے نے باقی سارے پریشان ہو گئے نے تے پچھو ایک جوان دی آواز ہوندی ہے پئی واہ 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 مینوں اپنا پیر بھائی لگدا ہے پیا بھائی اپنی گھر والی دے نال پیار سے بات کرنا بھی
भाई मैं थक गया यार, इस तरह मैं नेकियां बयान करूंगा तो फिर मैं तो थक गया हूं। परवरदिगार ये तो सारी नेकियां हैं और नेकियों का एक अंबार है और सारा दीन नेकियों का पहाड़ है। मालिक फरमाता है ये सारी नेकियां एक तरफ, मन जा बिल हसना, जब मेरे पास वो आएंगे ना तो उनके पास एक नेकी होगी, फलाहु खैरुम मिनहा, जिस पर मैंने जन्नत का फैसला करना है, वो तो एक नेकी है। इसका मतलब है अगर वो एक ना हुई तो ये सारी बेकार हो जाएंगी, और अगर वो एक नेकी आ गई तो फिर ये टूटी फूटी भी ठीक हो जाएंगी। एक मिनट ठहरो यार, मुझे सूरह अल काफ याद आ रही है, 18 नंबर सूरा है। मैं 18 नंबर सूरा में से 103 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 104 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 105 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी सामने 103 नंबर आयत है। मालिक इरशाद मत यार, ये सूरह अल काफ है, 18 नंबर सूरह है, और ये 18 नंबर, मुझे माफ कीजिएगा 110 से ऊपर आयत कोई नहीं सूरह अल काफ की, 110 से ऊपर किबला 110। अच्छा 110 शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है 1 2 3 बुजुर्ग ने जिन्होंने 110 दा पता है। नहीं, सूरह अल काफ जो है उसका नंबर 18 है। 18 का मुफरद 9 है, 8 और 1 9, और आयतें 110 हैं। अब पीरां दे पुत्रां नूं समझ आउनी है ना, रूफे अबजद में 9 ज़ात मोहम्मद की है, 110 ज़ात अली की है। कैसी सूरा है जो मोहम्मद से शुरू होकर अली पे खत्म हो रही है। ये मेरे सामने सूरह अल काफ है, 110 ना 103 नंबर आयत में पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अफमैयाल, ये मेरे सामने आ गई है। मालिक फरमाता है, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं। मालिक फरमाता है, फरमाया कुल, महबूब इरशाद फरमाओ, हाल क्या, नुनब्बिउकुम में नून है, हम नब्बिउ खबर दें, कुम तुम्हें, बिल अक्सरीना अमाला, अमाल के बावजूद भी नाकिस अमल किन के हैं। भाई ये आयत है और ये नीचे हदीस है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं नबी पाक ने इस आयत के बारे में फरमाया कि ये वो बंदे हैं जिनके पहाड़ों से ज्यादा अमाल हैं, पहाड़ों से ज्यादा नमाजें हैं, पहाड़ों से ज्यादा रोजे हैं, पहाड़ों से ज्यादा हज हैं, पहाड़ों से ज्यादा, पहाड़ों के बराबर नहीं, पहाड़ों से ज्यादा। भाई पहाड़ तो आप समझते हैं ना, हमारा गुजरावाला तो पहाड़ को नहीं जानता। आप समझते हैं कि पहाड़ कितना बड़ा होता है, और पहाड़ों से ज्यादा उनके अमाल हैं, नमाजें हैं, लेकिन फिर भी अल्लज़ीना दल्ला सायुम फिल हयात दुनिया, वो फिर भी गुमराह हैं, वहुम यसबूना, और वो सारी जिंदगी हिसाब करते रहे, अन्नहुम युहसिनून सुना, कि हमसे अच्छा, हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, साडे वर्गा ते नेकी कोई नहीं, असी ते नेकियां दा अंबार लाई जा रहे हैं। उलाइक अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहाबितत अमालुहुम। अल्लाह फरमाता है मलाइका इनकी नमाजों को आग लगा दो, इनके रोजों को आग लगा दो, इनकी इबादत को आग लगा दो। फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, कयामत वाले दिन हम तोल कायम ही नहीं करेंगे इनके लिए। यानी मैं फरमावांगा इन्हां दियां नमाज़ां मेरे मीज़ान ते तोलियो ना, मुर्दार नमाज़ां ने, अग ला के राख कर दियो इन्हां दियां सारियां इबादतां। परवरदिगार फिर फरमाया ज़ालिका जज़ाअहुम जहन्नमु, और इन्हें सबको उठाकर जहन्नुम में फेंक दो। परवरदिगार नमाजी हैं, फरमाया पहाड़ों से ज्यादा, रोजादार हैं, फरमाया पहाड़ों से ज्यादा, बड़े नेक अमल करते रहे, फरमाया पहाड़ों से ज्यादा, तो फिर सारी इबादत को आग लगाकर इन नमाजियों को जहन्नुम में क्यों फेंक रहा है। फरमाया मर गए इबादत कर करके, एक नेकी मांगी थी वो भी नहीं ला सके जन्नत के लिए। सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई आलिम हो, नमाज 5 गाना पढ़ने के बाद मुक्तदियों की तरफ मुंह करके कहता है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे वो एक नेकी दे दे, अल्लाह मुझे वो एक नेकी दे दे, एक नेकी दे दे, एक नेकी दे दे। भाई बोलो मैं
بات کروں آپ کے ساتھ, مجھے وہ ایک نیکی دے دے. اگر کوئی مولانا یہ دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں تو ان سے عرض کیجئے گا قبلہ جو کھانا پکایا ہے وہ مجھے کھلاؤ نا, آپ کو نیکی ملے گی. قبلہ اندر سے ایک شربت کا گلاس ہی پلا دو, چلو نیکی تو ملے گی. مولانا کہیں گے کاکا جن نیکیوں کی تو بات کر رہا ہے نا وہ کر کے ملتی ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ اللہ کے کرم سے ملتی ہے. اور اس ایک نیکی کا معیار کیا ہے, آپ اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھوں. بھائی وفی الآخرۃ حسنہ, صرف دنیا نہیں, قبر میں بھی مجھے وہ ایک نیکی چاہیے. قبر میں مجھے وہ ایک نیکی چاہیے. یہ کون سی ایک نیکی ہے؟ اچھا بھائی سنو, سورہ فرقان یاد آ گئی, 25واں سورہ ہے, یہ کھل گیا ہے اور 70 نمبر آیت سامنے آ گیا. یہ 70 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تابا وآمنا وعملا عملا صالحا فاولئک. غلط ترجمہ ہوا تو میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا, اگر آیت غلط ہوئی تو میں پوری زندگی ممبر پر نہیں آؤں گا. میں پھر سے پڑھوں. فرمایا الا من تابا وآمنا وعملا عملا صالحا فاولئک. او بھائی سنو, فاولئک یبدل اللہ, اگر وہ ایک نیکی لے کر آئے, ایک, من تابا وآمنا وعملا بھائی عملا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ, اچھا میرا دل کر رہا ہے میں بجائے اپنے پاس سے ترجمہ کروں, میں لفظاً بلفظاً اوپر سے دیکھ کے نہ پڑھوں ذرا. یہ میرے سامنے آ گئے. ہاں بھائی اچھا کام کرے, یہ اوپر لکھے اچھا کام, اچھے کام نہیں اچھا کام, اچھے کام نہیں اچھا کام, اچھے کام نہیں اچھا کام. ایک نیکی لے آئے تو مولا پھر فرمایا فاولئک یبدل اللہ, اللہ بدلے گا, اللہ خود بدلے گا. یبدل اللہ, اللہ بدلے گا, اللہ خود اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بدلے گا. کیا سیئاتہم, اس کے سارے گناہوں کو, حسنا نیکیوں میں. کتاب زندگی قدرت کے سامنے آئی ہے, اللہ کے سامنے, ہر صفحہ گناہگار, ہر صفحہ گناہگار, ہر صفحے پہ گناہ, ہر صفحے پہ گناہ, ہر صفحے پہ گناہ, ہر صفحے پہ گناہ. اللہ فرماتا ہے اب میں ملائکہ سے کچھ نہیں کہوں گا, اپنے قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ہر گناہ کو نیکی میں بدلوں گا, ہر گناہ کو نیکی میں بدلوں گا, ہر گناہ کو نیکی میں بدلوں گا. پھر ملائکہ سے کہوں گا اسے بہشت میں لے جاؤ. ملائکہ مجھے کہیں گے یہ تو بڑا گناہگار ہے, میں فرماؤں گا بہت گناہگار تھا پر جنت والی ایک نیکی لے کر آیا ہے. وہ ایک حسنہ لے کر آ گیا ہے. یہ ایک نیکی, یہ کون سی ایک نیکی ہے؟ قبلہ عمل سے زندگی بنتی ہے. کوئی پڑھا لکھا مولوی کلندر کو نہیں ملا, ورنہ کہتا بابا عمل سے نہیں بنتی, عملوں سے بنتی ہے, عملوں سے. علامہ اقبال ولی تھا, اس کی قرآن پر نظر تھی, وہ جانتے تھے کہ بات عملوں کی نہیں ہے, سارے عمل ایک طرف ہیں, فیصلہ تو ایک پر ہے. میں اس ایک ایک نیکی کی تلاش میں 18 مفسرین کو پڑھ کر آیا ہوں. 18 مفسرین کو میں پڑھ کر آیا ہوں کہ وہ ایک نیکی کون سی ہے. سب نے جو لکھی مجھے پتا ہے, لیکن میں نہیں کسی مفسر کا حوالہ آپ کو دے رہا. آپ کے کیمرے چل رہے ہیں. اتنی بڑی نیکی اللہ نے مفسروں پر نہیں چھوڑی, خود بتائی ہے. اللہ نے اتنی بڑی نیکی مفسرین پر نہیں چھوڑی. یہ حسنہ, یہ ہے حسنہ. یہ کیا ہے؟ ذرا سارے بولو حسنہ. یہ حسنہ اللہ نے خود بیان کی. یا اللہ یہ کون سی حسنہ ہے؟
یہ کون سی ایک نیکی ہے؟ اللہ نے سورہ عاشوراء میں بیان کیا، یہ 42واں سورہ ہے، اور 23 نمبر آیت میں اللہ نے اس نیکی کو بیان کیا، فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سارے ٹبر کے ساتھ میرا اللہ آپ کو مدینے لے جاؤ۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کون سی ایک نیکی ہے؟ اللہ فرمائے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن۔ آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے چلتی ہے، فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا۔ میرا محبوب اپنی ما ینطق کی پاک زبان سے اعلان کر، علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے۔ آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے، حسن کی عزت ہی وہ ایک نیکی ہے۔ نہیں آپ حسن پر نہیں بولے، حسین کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے، حسن کی عزت ہی وہ ایک نیکی ہے۔ نہیں یہ حسن پہ کم کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حسن کیا ہے۔ ساری کائنات کا امام ہے حسین، لیکن اٹھ کر حسین جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں حسین کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے، حسن کا حیا ہی وہ ایک نیکی ہے، زہرا کی عزت ہی وہ ایک نیکی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ۔ اوہو میں ابھی تقریر شروع کرتا ہوں، لیکن مجھے ذرا پیچھے جانے دیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن قیامت آئے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ساری کائنات گھبرا جائے گی، زمین والے گھبرائیں گے، آسمان والے گھبرائیں گے، اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، وہ جن سے خدا پیار کرتا ہے نا وہ مسکرائیں گے، وہ ہیں جو اس گھر کا حیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جنہیں آپ سمجھے ہیں وہ نہیں ہیں، جو میں نکالوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ تو بات ہماری ہو رہی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اس کا مطلب ہے علی کی محبت جس سینے میں آ جائے وہ تو قیامت پر مسکرا رہا ہے، تو موت کو کیا سمجھتا ہوگا؟ تو یہ وہ ایک نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ عاشوراء میں فرمایا۔ میں اس آیت کو پھر پڑھوں اگر آپ سارے میرے ساتھ ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، ذالک الذی، اس آیت کو سورہ عاشوراء 42واں سورہ اور 23 نمبر آیت ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ بھائی آیت مودت ہے نا، ذکر تو علی کا ہے، ذکر تو بی بی پاک کا ہے، ذکر تو امام حسن کا ہے، ذکر تو امام حسین کا ہے، تو کیسے شروع ہوا؟ ذالک الذی یبشر اللہ۔ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں کیا؟ ترجمہ ذرا کرنا۔ یہ وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ، یہ وہ ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ، مطلب علی کا ذکر، مطلب حسین کی بات، مطلب سیدہ پاک کا ذکر۔ اللہ فرما رہے ذالک الذی یبشر اللہ، آل رسول کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ نہیں میں نہیں آگے چل سکتا بھائی، اللہ آیت میں کہہ رہا ہے بھائی اس ذکر پر خوش ہونا ہے،
میں پھر کہتا ہوں علی علی پر خوش ہونا ہے، پھر سے کہتا ہوں علی کے ذکر پر خوش ہونا ہے۔ جابر شاہ جی اللہ کہتا ہے علی کے ذکر پہ خوش ہونا ہے، بندے پریشان ہیں۔ نہیں جی شاہ جی دیکھیں بہت بڑی خوشخبری ہو نا جی تو اس پر بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے دینے والے پر ڈاؤٹ ہو، مطلب آپ کے حلقے کا ایم این اے کون ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، ایم پی اے کون ہے مجھے نہیں پتا، اگر وہ شرابی ہے، جواریہ ہے، اگر وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ اگر کہے کہ کل موٹر وے کا انٹرچینج اس نہر کے پل سے نکال دیں گے تو سارا گاؤں گردن نیچے کر کے مسکرا کے کہے گا بکواس کر رہا ہے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، شرابی آدمی ہے، جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے تھی تو خوشخبری لیکن بندے نہیں راضی ہوئے کیونکہ دینے والے پر شک ہے نا۔ بھائی دینے والا بندہ نیک ہے، شریف ہے، حاجی ہے، ایم پی ایم این اے ہے، وزیر ہے، ہاتھ بھی اس کا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ صبح یہاں سے موٹر وے کا انٹرچینج نکل جائے گا تو گجرانوالہ میں خوش ہو جاؤں گا کہ اب اگر محبوب شاہ صاحب حافظہ اللہ نے مجھے یاد کیا تو میں ڈائریکٹ یہاں آ کے اتروں گا، لیکن جن کی ساری زمینیں آ گئی، جن کی ساری دکانیں آ گئی، جن کی ساری کوٹھیاں آ گئی، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ جس کا ذاتی بیڑا غرق ہو وہ خوشخبری پہ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں آل محمد کے ذکر پر خوش ہونا ہے، آل محمد کے ذکر پر خوش ہونے۔ اب جو بندے علی کے ذکر پر پریشان ہیں یا انہیں اللہ پر شک ہے یا علی کے ذکر کے ان کا کوئی ذاتی بیڑا غرق ہو رہا ہے، جس کا کوئی نقصان نہیں وہ علی علی کر کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ ذالک الذی یبشر اللہ، آل رسول کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ عبادہ، کیا معنی عبادہ کا؟ اپنے بندوں اپنوں کو دیتا ہے، اپنوں کو۔ مبارک ہوئے تسی جننے بیٹھے ہو نا اللہ پہ آندہ ہے یہ میرے اپنے بیٹھے۔ یہ وہ ایک نیکی بیان کر رہا ہوں، ایک نیکی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ یہ اللہ ذکر کن سے کر رہا ہے؟ آمنو کے ساتھ۔ پیر سخی شاہ آمنو کے سپیلنگ کرو ذرا، الف میم نون واو الف، میں کیا کروں بنتا ہی 5 سے ہے۔ الف پر کیا ہے بھائی اعراب بولو ذرا، الف پر کھڑی زبر ہے، اچھا اعراب ہے کھڑی زبر، میم پر زبر ہے آگے، نون پر پیش ہے آگے، واو پر جزم ہے، 5ویں الف پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ زیر نہ زبر نہ شد نہ مد نہ جزم، کچھ بھی نہیں۔ لو اعراب میں 4 ہیں، بولنے میں 5 ہیں، جہاں 5 ہیں وہیں 4 ہیں۔ پتہ چلا جس دل میں نبی کے 4 یاروں کا بھی حیا ہو اور پنجتن پاک کا بھی پیار ہو، اللہ کہتا ہے یہ میرے اپنے ہیں، اب علی علی کرو۔ آمنو کے لیے شرط ہے پہلے الف ہو، 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 پہلے الف ہو۔ بھائی بولو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے الف ہو، الف ہو، پہلے الف ہو، الف کے فوراً بعد میم ہو۔ جیتے رہو جس سے سمجھ آئی ہے بات، یعنی پہلے اللہ کو مانو، پھر مصطفیٰ کو مانو، آگے نون ہے سارے نبیوں کو مانو، آگے واو ہے سارے ولیوں کو مانو، آگے الف ہے جو ولی کو مانے گا ولی اسے خدا سے ملائے گا۔ پتہ چلا جو فرید فرید کرے، جو غوث کی 11ویں پکائے اور معین الدین کا لنگر بھی کھائے، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اپنے ہیں، اب علی علی کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے نمازی کے ساتھ تو میری بات ہی نہیں ہے اس گھر کی، یہ گھر بڑا پاک ہے،
یہ گھر بڑا پاک ہے, یہ گھر بڑا پاک ہے. اس گھر کی ذکر کرنے کے لیے منبر پر چرسی نہیں پاک چاہیے. اس گھر کا ذکر سننے کے لیے زمین پر بھنگی نہیں نمازی چاہیے. یار سنو, جاتلاں کہہ لوں میں, جاتلاں والوں سنو, علی اس ذات کو کہتے ہیں دنیا میں بھی آئے تو کسی بندے کے گھر نہیں اترتا, خدا کے گھر آتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے علی. چلو جی, ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے کیا لفظ ہے؟ کل 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 کل. کیا معنی ہے کل کا؟ آپ نہیں بولیں جی, کل کا کیا معنی ہے بھائی؟ فرما دیجئے. کون کہہ رہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, کون فرما رہا ہے؟ خدا. کن سے؟ مصطفیٰ سے. کیا؟ آپ فرما دیجئے. میرا اللہ میں کیا فرماؤں؟ فرمایا وہ جو بات میں نے شروع کی ہے نا, تھوڑی سی میں نے کر دی ہے نا, اب آگے آپ شروع کرو. کیا بات ہے؟ اللہ تو نے کیا بات شروع کی؟ فرمایا تیرے علی کی. اللہ تو نے کیا بات شروع کی ہے؟ فرمایا تیری بیٹی کی. اللہ تو نے کیا بات شروع کی ہے؟ فرمایا تیرے حسن کی. اللہ تو نے کیا بات شروع کی ہے؟ تیرے حسین کی. اب اللہ تو مجھ محمد کو کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا میں بے دل کا دل کر رہا ہے, آدھا ذکر تیری آل کا میں نے کر دیا ہے, اس سے آگے آپ کر دو. میں کہہ لوں کہ کل کا معنی ہے کہ اللہ نبی سے کہہ رہے کہ علی علی کرو, تم ٹھنڈا بولے ہو یار. اور یار پہلے اللہ نے علی علی کیا, اب مصطفیٰ سے علی علی کروا رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی آدم کو نسل کو سمجھ آ جائے کہ آل رسول کا ذکر. میرا اللہ بات تو نے شروع کی ہے نا, تو پھر پوری بھی تو کرنا. یہ تو درمیان میں مولا علی کی بات کے لیے نبی پاک کو کیوں لایا ہے؟ فرمایا تو چپ کر, میری مرضی ہے کہ آدھی بات خدا کرے اور آدھی مصطفیٰ کرے. میرا اللہ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ آل رسول کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کریں, زہرا کی بات ہے اور مصطفیٰ کریں, تو سارا نبی پاک پہ چھوڑ دے. درمیانے کلام میں سے کل نکال کر آیت کے شروع پر کل لگا کے نبی پاک پہ چھوڑ دے, سارا ذکر نبی کر لیں. فرمایا نہیں, سارا ذکر نبی سے نہیں کروانا اس گھر کا, یہ آدھا خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے. حسین کا ذکر ہے, سارا نبی سے نہیں کروانا, آدھا خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے. زہرا کی بات ہے, آدھا خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے. یا اللہ سارا نبی پاک پہ چھوڑ دے. فرمایا اگر سارا نبی نے کیا تو حالات بڑے خراب آنے والے ہیں. مولویوں نے کان کے ساتھ منہ لگا کے ایک دوسرے سے کہنا ہے نبی کا اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے ہیں نا, نبی کا اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے ہیں نا, نبی کا اپنا تھا اس کی کرتے رہے ہیں نا. آدھا ذکر خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے, تاکہ قیامت تک بھی اگر کوئی ملا قرآن کھول کر بیٹھے اسے سمجھ آ جائے کہ آل رسول کا ذکر نہ تو شرک ہے, نہ بدعت ہے, نہ حرام ہے, سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے. نتیجہ جسے کہتے ہیں کہ پوری گفتگو کا رزلٹ, گناہگاروں کو ان کی نیکیاں بدل کر جنت دے رہا ہے صرف اس لیے کہ اولاد رسول کے نوکر ہیں. اور پہاڑوں سے زیادہ نمازیں, پہاڑوں سے زیادہ روزے, پہاڑوں سے زیادہ عبادات والوں کی نمازوں کو آگ لگا کر انہیں جہنم میں پھینک رہا ہے. یہ بات کوئی ہضم نہیں ہوئی. وہ کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو یہاں سے کھڑی شریف کتنی دور ہے؟ 10 کلومیٹر دوری پر ایک بزرگ ہیں, انہوں نے قلم اٹھا کے کہا تھا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے.
بھائی یہ جو اللہ اس وقت نمازیوں کو جہنم دے رہا ہے نا، یہ اس کا معیار عدل ہے، اور جو اولاد رسول کے نوکروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر انہیں جنت دے رہا ہے، یہ اس کا معیار فضل ہے۔ اب آپ کے مولوی نے آپ کو بتایا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخش جامن میں جے منہ کالے۔ اگلی بات تو اس نے بتائی نہیں ہے کہ گناہگار پر فضل وہ کرتا ہی اولاد رسول کے پیار کی وجہ سے ہے۔